اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں بڑی خطرناک ایک روایت ہے 7035 جس میں عمار ابن یاسر سے پوچھا گیا آپ جو علی کا ساتھ دے رہے ہیں کیا رسول اللہ نے آپ سے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی ایسا عہد نہیں لیا تھا اس معاملے میں سوائے اس ایک عہد کے جو حذیفہ ابن یمان کو آپ نے بتایا تھا کہ میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں۔ اب کرتے ہیں مسئلے کا حل اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اور حل اس طریقے سے ہے کہ مرزا جی کی میت اٹھ جاتی ہے۔ اگر مرزا جی آگے پڑھ لیتے، مرزا جی کو ایک اٹیک آتا اور شاید اسی وقت روح دار فانی سے کوچ کر جاتی، کیونکہ دیکھو حدیث نمبر 7035 مرزا جی نے پڑھی، 7036 کے اندر الفاظ ہیں، جسے کہ سمجھو ذرا بات کو، کہ 7035 مرزا فی اصحابی اسنا عشرہ منافقن، میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ تو صحابی سے مراد کیا ہے؟ میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز پارٹ 1 بعنوان صحابی کسے کہتے ہیں میں یہ بات بتائی تھی کہ صحابی لغتاً ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی فرد سے کسی تحریک کی بابت منسلک ہو، کسی ادارے سے کسی وجہ سے منسلک ہو۔ لفظ صحابہ کا اطلاق اس پر بھی ہو جاتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال قرآن میں آتا ہے اصحاب الجنہ، قرآن میں آتا ہے اصحاب الجہنم، جنت والے اصحاب، جہنم والے اصحاب۔ تو یہاں مراد کیا ہوگا؟ مرزا جی سے پوچھو مرزا جی اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے صحابہ؟ تو نہیں نا، سمجھے ہیں یا نہیں؟ میں نے وہ صحابی کسے کہتے ہیں پوری اس کی وضاحت دلائل کے ساتھ دی ہے کہ صحابی کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ اور سنو یہاں پر اصحابی فی اصحابی اسنا عشرہ منافقن، یہ اصطلاحاً اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے لیے نہیں کہہ رہے، بلکہ اس سے مراد لغتاً وہ جو کسی سے منسلک ہوتے ہیں، جیسے کہ امت اپنے نبی کی طرف منسوب ہوتی ہے، منسلک ہوتی ہے۔ اور دیکھو ذرا مرزا جی نے 7035 پڑھی، 7036 پڑھتے تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں بالکل بات ہو جاتی، کیونکہ 7036 میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ دیکھو فی امتی اسنا عشرہ منافقن، فی امتی اسنا عشرہ منافقن۔ مرزا جی بوم پھٹا، بڑے بوم گرانے کے ہائیڈروجن بوم گرائیں گے چوچو ہم پر۔ سنو بات سنو، فی امتی اسنا عشرہ منافقن، میری امت میں 12 منافق ہیں، میرے صحابہ میں نہیں، میری امت میں 12 منافق ہیں۔ اور پھر سنو ذرا بات، 7036 اب 7037 ہے تابوت میں آخری کیل، کہ باقاعدہ یہ الفاظ ہیں کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اس حدیث کو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے بیان کرا۔ اور سنو ذرا بات کو، ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ اہل عقبہ میں سے ایک شخص کا حضرت حذیفہ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، جیسے کہ عام طور سے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں بتاؤ اہل عقبہ کتنے تھے؟ اے یار سنو ذرا، بتاؤ اہل عقبہ کتنے تھے؟ لوگوں نے حضرت حذیفہ سے کہا جب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے تو اس کو بتائیے۔ انہوں نے کہا ہم کو یہ خبر دی گئی تھی کہ وہ 14 ہیں، ہم کو یہ خبر دی گئی تھی کہ وہ 14 ہیں، اگر تم بھی ان میں سے ہو تو پھر وہ 15 ہیں۔ انہوں نے کہا میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں سے 12 وہ ہیں جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہیں۔ فی امتی اسنا عشرہ منافقن کی تشریح آگے ہی اگلی حدیث میں بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اس سے مراد اصحاب سے مراد اصحاب رسول نہیں ہے، اصحاب عقبہ ہیں، اصحاب۔ او یار سنو ذرا بات، سیرت پڑھنے والا ایک چھوٹا ننا منا کاکا مرزا جی کی زبان میں وہ بھی جانتا ہے کہ اصحاب عقبہ 2 ہیں، ایک وہ بدر والے وہ ہجرت والے، اور ایک وہ ہیں جو تبوک کے غزوے سے لوٹتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک تو وہ ہیں بدر والے، صلح ہجرت سے پہلے والے،
اور ایک ہیں تبوک سے لوٹتے وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے آپ کو شہید کرنے کے لیے، بچہ بھی جانتا۔ 12 کتنے افراد؟